وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ رائے کے احترام معزز سامعین کرام، نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ اور سیرت مقدسہ پر گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی علیہ السلام کی محبت کا ذکر کیا گیا تھا کہ جب تک نبی علیہ السلام کی محبت کسی انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور محبت بھی ایسی کہ آپ کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی چیز بھی ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی تعلق ہو، سب سے زیادہ محبت کا حق اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مگر یہ محبت دل کا ہی تقاضا نہیں، الفاظ سے مظاہرہ ہی کافی نہیں، بلکہ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو راضی رکھنے کے لیے انسان ہر وہ کام کرے جس سے اس کا محبوب جناب پیغمبر علیہ السلام راضی ہو جائے۔ اور اس کا سب سے اہم بنیادی اور مدار المحام نقطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر حقیقی تبدیلی لاتی ہے۔ آج ہم سبھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر معاشرے میں اچھی تبدیلی آ جائے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو سیاستدان ملے گا، وہ بھی انقلاب کی بات کرتا ہے، جی انقلاب آنا چاہیے، مجھے موقع ملا تو میں انقلاب لے آؤں گا۔ اور ایسے بہت سارے سیاستدان اور رہنما ہم نے دیکھے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، سیاسی یا مذہبی یا کوئی بھی کسی حوالے سے بھی، سارے یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ لیکن کم از کم ہماری تاریخ میں یہ ماضی قریب تک ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کسی بھی انسان کو موقع مل گیا اور اس نے پھر واقعتاً انقلاب لایا ہو، تبدیلی پیدا کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے 3 سبب ہیں بنیادی۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ شاید ان لوگوں میں اخلاص نہیں ہوتا۔ یہ زبانی ایک نعرہ ہے عوام کو بیوقوف بنانے کا، حقیقتاً وہ دنیا میں ایسا انقلاب لانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ اگر ایسا انقلاب آ گیا پھر جو ان کے مقاصد ہیں نا، سیاسی مفادات ہیں، وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انقلاب لانے کا جو طریقہ ہے، جو دستور ہے، جو فارمولہ ہے، وہ نہیں اختیار کیا جاتا۔ انقلاب لانے کے لیے جو ہدایات اور تعلیمات ہیں جن کی بنا پر حقیقی انقلاب اور تبدیلی آ سکتی ہے، وہ نہیں اختیار کیا جاتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر، حکیم
کسی مریض کے متعلق یہ کہے کہ اس کو یہ بیماری ہے، میں اس کا علاج کرتا ہوں، مگر وہ نسخہ بیماری کے مطابق تجویز نہ کر سکے، تو اب وہ جتنی مرضی پریکٹس کر لے، مریض کو شفا نہیں ہوگی۔ مریض کے لیے نسخہ وہ چاہیے جو اس کی بیماری کا حل ہو۔ بیماری اسے ہے، پیٹ درد ہو رہی ہے، آپ اسے سر کی دوا دے رہے ہیں۔ بیماری ہے، اس کو بخار چڑھا ہوا ہے، آپ اسے دوائی کسی اور مرض کی دے رہے ہیں، تو وہ مریض شفا یاب نہیں ہوگا۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ جن میں انقلاب لانا ہے ان کی صلاحیت ہی ایسی نہیں ہے، وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ ہم میں تبدیلی آئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی زمیندار کاشتکار اچھا بیج لے لے، قیمتی بیج لے لے کسی فصل کا، اور پوری محنت کرے، کھاد بھی ڈالے، اسے پانی بھی بر وقت دے، مگر زمین بنجر ہے تو نہ اچھے بیج کا فائدہ ہے، نہ اس کی محنت کا فائدہ۔ یہ ہے بنیادی چیز۔ اب ہم اعتراض تو بڑا اونچا کرتے ہیں، اوپر سے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہمارے دلوں کی بنجر زمین پر کوئی محنت کرے گا، اس کی محنت کا نتیجہ اس وقت تک نہیں سامنے آ سکتا جب ہماری بنجر زمین قابل کاشت نہ بنائے گی۔ زمین قابل کاشت چاہیے۔ اب انقلاب کے لیے نبی علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا نا، اس میں یہ تینوں چیزیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کی تشخیص بھی صحیح کی کہ ان کا مرض کیا ہے، انسانیت کا مرض کیا ہے۔ پھر اللہ کے اشارے پر، اللہ کی وحی، اللہ کے حکم سے اس مریض کے لیے نسخہ بھی صحیح تجویز کیا کہ یہ ہے قرآن و سنت کی تعلیم۔ انسانیت میں تبدیلی اور انقلاب آئے گا تو یہ اللہ کی دی ہوئی تعلیمات یہ تبدیلی لا سکتی ہے۔ پھر آپ نے جو محنت کی جس زمین پر، اس میں اللہ تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کو بظاہر کہاں بھیجا تھا؟ مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادیاں، اللہ سب کو مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں تو آج تک گھاس نہیں اگتا نا، مصنوعی پودے اگائے جاتے ہیں۔ زمین میں آج بھی پتھریلی زمین ہے، کوئی اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہاں کوئی چیز اگے۔ ہمارے بعض پہاڑ تو شاداب ہے نا، سرسبز ہے، وہاں ہوتا ہے سب کچھ۔ وہ سنگلاخ پہاڑ ہیں، خشک پہاڑ ہیں، تپتے ہوئے پہاڑ ہیں، وہاں کچھ نہیں ہوتا، وہ بنجر زمین تھی۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کاشتکار بنا کر نہیں بھیجا تھا، اناج لگانے کے لیے بھیجا تھا، صنعتی ترقی کے لیے نہیں بھیجا۔ آپ کو بھیجا ہے انسان میں تبدیلی لانے کے لیے، کہ اگر اس انسان میں تبدیلی آ گئی، سارے شعبوں میں تبدیلی آ جائے گی۔ اس لیے انسان کی سرزمین جو ہے نا، یعنی دل کی زمین انسان کی، وہ کیسی تھی؟ وہ اللہ تعالی نے وہ صحابہ کرام، وہ لوگ دیے جن کے دلوں کی سرزمین کی شادابی کے متعلق، ان کی قوت اور صلاحیت کے متعلق اللہ نے قرآن میں شہادت دی ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میرے محبوب، میں نے ان صحابہ کے دلوں کی زمین کے بڑے ٹیسٹ کیے۔ میں نے دنیا کائنات کے سارے دلوں، انسانی زمین کی بڑی ٹیسٹنگ کی ہے۔
سب سے اعلیٰ زمین اور قابل کاشت ہے وہ میں نے محمد رسول اللہ تمہارے صحابہ کی دی، سب سے بہتر۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جو صحابہ میں نے تمہیں دیے نا مکہ مدینے میں، یہ سرزمین میں میں نے ان کے دلوں میں یعنی دل کی زمین میں ایمان اگانے کی صلاحیت پیدا کی ہے، بہترین سبزہ اگانے کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ وَقَرَّ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہاں کوئی خضر و پودوں کی گنجائش نہیں ہے، خاردار درخت جھاڑیاں نہیں اگتی صحابہ کے دلوں میں، یہ صحابہ کی عصمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب بیماری میں نے آپ کو بتا دی ہے، نسخہ میں نے دے دیا ہے، زمین میں نے فراہم کر دی ہے، اب بیج ڈال کر محنت کرنا تیرا کام ہے، انشاءاللہ تیری محنت ضائع نہیں جائے گی۔ چنانچہ ایسے ہوا کہ جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے گئے تو آپ خوش کر گئے۔ اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے تو وہاں یہی کہا ہے، زمین کی مثال دی، کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، کہ میرے محبوب علیہ السلام نے جو محنت کی ہے نا تو پھر ایسی فصل لائی کہ اس فصل کو دیکھ کر کافر جو ہے پریشان ہوتے ہیں، صحابہ کو دیکھ کر کافر پریشان ہوتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیج کاشت کیا، ایسی فصل اگائی کہ وہ حیران و پریشان ہوتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ تبدیلی دیکھنی ہے کہ کیوں آئی۔ کیا تبدیلی صرف اس وجہ سے آ گئی تھی کہ صحابہ کرام نے کہا تھا کہ جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابو لہب نے اپنی لونڈی آزاد کر دی؟ ایسے تبدیلی اور انقلاب تو کیا آنا ہے، خود ابو لہب کا خاندان مسلمان نہیں ہو سکا۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، سارے خاندان کا اللہ تعالیٰ کا ہلاک اور برباد ہو گیا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی محنت اور ان کی تشریف آوری کی انہوں نے قدر نہیں کی۔ باقی بھی اسی طرح، لیکن عرض کرنے کا مقصد ہے کہ تبدیلی کیسی آئی، انقلاب کیسے آیا؟ انقلاب تب آیا جب اللہ تعالی نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اصول زندگی بنا لو کہ جو کام پیغمبر نے کہا وہ کرنا ہے اور جس کام سے پیغمبر نے روکا ہے وہ رک جانا، بس یہ ہے انقلاب اور تبدیلی کا نقطہ آغاز، اور یہ ہے انسان کی اللہ کے رسول کی محبت کی آخری منزل یا ابتدا و انتہا یہی ہے کہ اگر واقعتاً دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو پھر اس کا پتہ رشتہ داری سے نہیں لگے گا، اس کا پتہ زبان سے نعرے لگانے سے نہیں چلے گا، اس کا اعتبار خوراک و پوشاک پہننے سے نہیں ہوگا، جھنڈیاں لہرانے سے کمکمے جگانے سے نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ وہ صرف ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس نے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو مان لیا، جو حکم کیا اس کو عمل کیا، جہاں سے روکا روک گیا، سمجھیں گے اس میں تبدیلی آ گئی۔ اور یہ تبدیلی آئی تو پھر کیسے آئی آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، اور معلوم ہے کہ ابو سفیان وہی شخص ہے جو بدر میں نبی علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، احد میں نبی علیہ السلام کے مقابلے تھا۔
ہندا وہی تھی جو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں جنگ احد میں اتری، لیکن جب اسلام لائے، ایمان کی نعمت ملی، تو حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ خود کہتی ہے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اس سرزمین پر ایمان لانے سے پہلے اگر میرے دل میں کسی گھر کے متعلق سب سے زیادہ نفرت تھی تو وہ آپ کا گھر تھا، آپ کا شہر تھا، آپ کے تعلقات، یعنی آپ کے حوالے سے میرا دل نفرت سے بھرا ہوا تھا، مگر جب ایمان لے آئی ہوں تو دنیا میں اب سب سے زیادہ محبت ہے تو آپ کے گھر سے، آپ کے گھرانے سے، آپ کی ذات سے ہے، آپ کے صحابہ سے، آپ کے شہر سے۔ یہ یعنی تبدیلی آنی چاہیے، مگر اس محبت کے صرف لفظ کافی نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ سب کچھ نبی علیہ السلام پر قربان کر دیا جائے اس انداز پر جو اس آیت بیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب یہ آئی ہیں عورتیں، ان کے آنے پر بیت لیجیے ان چیزوں پر، اور پھر اس بیت کو نبھایا جائے، اس ایگریمنٹ کو پورا کیا جائے۔ اور وہ ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا تھا؟ اس کی بنیاد یہی تھی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں محبت کا یہ پہلو کتنا اجاگر اور نمایاں تھا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے سنت کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ارشادات کے ساتھ کیسی محبت کا مظاہرہ کیا، اطاعت و اتباع کے کیسے نقوش دنیا میں رسم کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو آتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے آثار اتنی دلچسپی سے تلاش کیا کرتے تھے، کہتا ہے اگر تم انہیں دیکھ لو تو کہو کہ نعوذ باللہ یہ تو کوئی دیوانہ آدمی ہے، کہ جو نبی علیہ السلام نے کام کیا وہی کرنا، جہاں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی وہیں پڑھنی ہے، جہاں نبی علیہ السلام ٹھہرے وہاں ٹھہرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یعنی اس قدر اتباع کا جذبہ تھا ان میں۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ہے نا، لیکن اس کا سب سے پہلا تجربہ وہ اپنے آپ پر، یہ نہیں کہ دوسروں کو روکنا ہے، بھئی نہ کرو اللہ کے رسول نے کہا نہ کرو، بھئی یہ کرو کہ اللہ کے رسول، نہیں، سب سے پہلے خود اس پر عمل کرنا، خود اپنے آپ کو پابند بنانا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے تو میں نے کرنا ہے، یہ کہا تو میں نے کہا کرنا ہے، اس سے روکا ہے تو میں رک جانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی تھی، حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، عمرے میں بھی، حج میں بھی، ویسے بھی طواف میں دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا اما واللہ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ تم کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، تو پھر سوال ہے تمہیں بوسہ کو دیتے؟ جب تو نفع نقصان نہیں دے سکتا تمہیں بوسہ کیوں دیتے؟ فرمایا ہاں ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استلمک ما استلمتک، یہ میری مجبوری ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، یہ نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے کہ اگر میں نے نبی علیہ السلام کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ یہ ہے معیار، یہ فکری تبدیلی آنی چاہیے۔ آج بھی ضرورت یہ ہے، سادہ اور اجمالی ایمان لانے کے بعد انقلاب اور تبدیلی لانے کا حقیقی راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد میں، اپنے گھروں میں، اپنے حلقہ احباب میں ایک ذوق پیدا کر دیں، ایک تبدیلی لیں، ایک سبق سکھا دیں اس تمام ماحول کو، اور وہ کیا ہے کہ سنت سے محبت ہو، بس سنت سے محبت ہو، اللہ کے رسول سے محبت ہو، اور اس محبت پر ہر محبت کو قربان کر دیا جائے۔
حضرات صحابہ نے کس طرح قربان کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ اس سے کینکریاں مار رہا ہے۔ آپ نے پوچھا بھائی کینکریاں نہ مارو، کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکریاں سے پھینک سے منع کیا، کس کو نقصان ہو۔ اس نے دوبارہ ایسا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ حدیث کا، او بھائی میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول کا حکم سنا رہا ہوں، تم مانتے نہیں ہو۔ واللہ لا اشہد جنازتک ولا اعود فی مرضک ولا اکلمک ابدا، اگر تم باز نہیں رہتے پھر میرا فیصلہ سن لو، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خاطر تم مر گئے تو میں تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا، بیمار ہو جاؤ میں تیری تیمارداری نہیں کروں گا، ولا اکلمک ابدا، تم زندہ رہو تو میں کبھی زندگی بھر تم سے کلام نہیں کروں گا کہ تم نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑا ہے۔ یہ ذوق پیدا ہو جائے ہر فرد میں، یہ تبدیلی پیدا ہو جائے ذوق کی۔ آج ہمارا ذوق یہ نہیں ہے، محبت کا معیار بھی وہ نہیں، اطاعت کا معیار بھی وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے ضمن میں فرمایا ہے کہ جب وہاں چلے جاتے ہو حج کرتے ہو پیچھے سے والدین جاتے ہیں، فرمایا کہ ذکرکم آباکم وشد ذکرا، اور تم یہاں آ کر والدین کو یاد کرتے ہو؟ بھائی نہیں، یاد آتے ہیں والدین، بچے بھی یاد آتے ہیں، مگر آج والدین سے بڑھ کر، ان سے زیادہ بیوی بچوں سے بڑھ کر اللہ کو یاد کریں۔ آپ دیکھیں نا، آپ نفسیاتی طور پر میں اور آپ سبھی اپنی دعا میں والدین کو یاد کرتے ہیں، عائشہ کار کو یاد کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما جنہوں نے جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پروسا، مجھ سے محبت کی، میرے والدین نے جس طرح بچپن میں مجھ سے شفقت کی، آج تو بھی یا اللہ میرے والدین سے پیار کر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اور والدین نے کیا کیا؟ بہت کچھ دیا ہے، لیکن کیا اللہ کے مقابلے میں دیا؟ والدین کے بڑے احسان ہیں انسان پر، لیکن کیا نبی علیہ السلام سے بڑا احسان ہے ان کا؟ اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اولاد انسان کے لیے رب کا عطیہ ہے، خداوندی ہے، بہت بڑا قیمتی تحفہ ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، اس سے بڑا تحفہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دین ہے، اس سے بڑا عطیہ خداوندی دین ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے رسول کی سنت سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ ہمارا دل کبھی گھر سے 4 دن باہر چلے جائیں، ہم دکان سے آئیں، کیا ہمارے معاشرے میں ہم سبھی ایسا نہیں کرتے؟ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں۔ ایماندار سے ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اور سنت رہ جائے تو سنت کے ساتھ بھی کبھی ایسا پیار کیا ہے؟ والدین کی طرح سنت سے بھی کبھی اتنا پیار کیا ہے، کبھی احساس کیا ہے؟ دراصل ہماری ایمانی کمزوری، ہمارا ایمان کمزور، ہمارے اندر یہی ذوق کی کمی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سکھائی نہیں گئی، سمجھائی نہیں گئی کہ ہماری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ، اللہ کا رسول ہے۔ ہمیں یہ باور ہی نہیں کرایا گیا، سمجھایا ہی نہیں گیا کہ ہمارے حیا اور احترام کا سب سے پہلا حقدار اللہ، اللہ کا رسول ہے۔ ہم والدین سے حیا کرتے ہیں، بڑوں سے حیا کرتے ہیں، معاشرے میں اعلیٰ سوسائٹی کے فردوں سے حیا کرتے ہیں، عمر میں بڑا ہو اس کا حیا کرتے ہیں، استاد آ جائے اس کا حیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشری طبقات ہیں، ہم حیا کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا جز ہے جو وراثتاً ہمیں ملا ہے، نہ بھی سکھائے تو ہم دیکھ کر ہی سیکھ جاتے ہیں کہ بڑے کا احترام کرنا ہے۔
یہ معاشرے میں وراثت میں ہمیں چیز ملی ہے، لیکن کیا ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں وراثت میں یہ چیز ملی ہے کہ ہمیں حیا اور احترام کرنا ہے؟ سب سے پہلے سب سے زیادہ اللہ کے رسول کا کرنا ہے، سب سے زیادہ اور سب سے پہلے حیا کرنا ہے، اللہ کے قرآن کا کرنا ہے، محمد رسول اللہ کے فرمان کا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہمیں وراثت ملی، ہم نے تو اس وراثت کو ضائع کیا ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے، اس وراثت کی توہین کی ہے، حالانکہ ہمیں اس وراثت پر فخر چاہیے تھا۔ اور دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمیں معاشرے میں پڑھا دیا گیا ہے، یا ہم نے دیکھ کر سیکھ لیا ہے کہ اس سے بڑے احترام والا وہ ہے۔ کوئی کسی پیر کا احترام کر لے گا، کوئی اپنے امام کا حیا کر لے گا، کوئی کسی اعتبار سے انتظامی طور پر حیا کر لے گا کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کا احترام، وہاں ہم نہیں، وہاں ہمارے پار جلتے ہیں، وہاں ہماری سر گردن جھکتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایمان کا تقاضا، نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، منصب میں کتنا ہی اونچا ہو، تعلق میں کتنا ہی عرفہ ہو، کتنا حساس اور نازک تعلق ہو، مگر جب اللہ کے رسول کی بات آئے پھر سب سے زیادہ حیا اللہ کے رسول کا چاہیے۔ لیکن اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو، حیا نہ رہے، جس شخص کی آنکھوں سے حیا نکل جاتا ہے، جس کے دل سے حیا نکل جاتا ہے، جس کا دل بے حیا اور بے ضمیر ہو جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں وہ بچے اپنے والدین کو ذبح کر رہے ہیں، والدین کو مارتے ہیں، والدین پر ظلم کرتے ہیں، اساتذہ کی انسلٹ کرتے ہیں، بڑوں کا احترام نہیں، بوڑھے کا احترام نہیں۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ہی نہیں رہا، ضمیر مردہ ہو گیا ہے، جو چاہو کرو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جب دل پر مہر لگ جائے، طبع اللہ علی قلوبہم، یا اللہ کی طرف سے ختم لگ جائے، مہر لگ جائے، ختم اللہ علی قلوبہم، جب دل پر مہر لگ جائے، دل بے حیا ہو جائے، آنکھیں بے حیا ہو جائے، زبان بے حیا ہو جائے، ضمیر مردہ ہو جائے، پھر نہ قرآن کی پرواہ کرتا ہے انسان، یا محمد رسول اللہ کے فرمان کی پرواہ کرتا ہے، پھر اسے نہ اللہ کا احترام رہتا ہے، نہ اللہ کے رسول کا احترام کہتا ہے، بس کہ بتایا جائے اخذت العزت بالاسم، پھر وہ اپنی چوتراہٹ کے لیے اس بات کو چیلنج سمجھتا ہے کہ یہ مجھے مسئلہ کیوں بتایا گیا، یہ بات کیوں کہی گئی۔ یہ بے حیائی اور ڈھٹائی کی انتہا ہے کہ انسان اللہ کے رسول کے مقابلے بے حیا بن جائے، اس کا ضمیر مردہ ہو جائے، اسے قرآن کی بات کہی جائے کہ قرآن یہ کہتا ہے، اس کی پرواہ نہ کرے، اسے کہا جائے سنت رسول یہ ہے، وہ اس کی پرواہ نہ کرے، اس کا مذاق اڑائے، سمجھے کہ یہ انتہائی درجے کا بے غیرت اور بے حیا اور ڈھیٹ انسان ہے، جس کے دل پر رب نے ضلالت اور گمراہی کی مہر لگا دی ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں؟ ہمارے معاشرہ ہے، اسلام کے نام پر کتنی بے حیائی ہو رہی ہے، کتنی عریانی پھیلائی جا رہی ہے، کتنی منکرات کا رواج ہو رہا ہے، کتنی اللہ کے رسول کی بغاوت ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول کا کوئی حیا نہیں ہے۔ اور یہی وہ سبب ہے کہ تبدیلی نہیں آتی، ہمارے دلوں کی زمین بنجر ہو چکی ہے، شور زدہ ہو چکی ہے، شیطان نے اس کی صلاحیت ختم کر دی ہے۔ آپ قرآن و حدیث کی جتنی مرضی بارش ڈالتے رہو، جتنا مرضی انہیں سمجھاتے رہو کہ یہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان یہ کہتا ہے، ان کی روٹین، ان کا پاؤں وہی رہتا ہے، نہ جنبت گل محمد رجب، ان کی کلی وہاں سے نہیں اٹھتی۔ اس شخص کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میرا کیا کسی نے بگاڑ لیا ہے، اس کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ کے انتقام قدرت سے ڈرنا چاہیے کہ میں رب کی قدرت کو چیلنج کر رہا ہوں، اس کا کھا کر، اس کا پہن کر، اس کا پی کر، دنیا کی ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی استعمال کرتا ہوں۔ یار کوئی مجھے 10 روپے مشکل میں دے دے، میں ساری زندگی اس کا احترام کرتا ہوں۔ کوئی مشکل میں میرا ہاتھ بٹا دے، میں ساری زندگی اس کی غلامی کا دم بھرتا ہوں۔ یہ احسان ہے، حل جزاء الاحسان
احسان، جو احسان کرے اسے احسان کا بدلہ دو۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں یہ بڑا بغیرت انسان ہے، ہم نے اس کے ساتھ تعاون کیا، یہ ہمیں نقصان پہنچا جائے، کہتے ہیں ہم۔ تو کبھی سوچا ہے کہ اگر تم رب کے ساتھ یہ سلوک کرے تو رب نہیں تمہیں کہے گا؟ اللہ کے رسول تمہیں کیا کہیں گے کہ ہم نے ان پہ احسان کیا، ان کو صحت دی، ان کو زندگی دی، کشادگی دی، خوشحالی دی، رنگا رنگ کی نعمتیں دی ہیں، یہ پھر اتنا بے حیا ہے کہ ہماری آواز آتے حی علی الصلاۃ، اور تجھ پہ ہزارہ احسان کیے میں نے، یہ کروڑا کا کاروبار میں نے دیا تمہیں، یہ لکھوں کھا کی گاڑیاں میں نے دی ہیں، یہ اولاد میں نے دی ہے، حی علی الصلاۃ، ذرا اٹھ کر مسجد میں آ جاؤ، بڑا بے حیا یہ مسجد میں نہیں آیا۔ کیا اللہ کے رسول نہیں کہیں گے؟ کسے بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے، لیکن ہزارہ نعمتیں کھانے کے باوجود ایک سنت پر اس نے عمل نہیں کیا، بڑا بے حیا ہے، اس نے اللہ کے رسول کا حیا نہ کیا۔ یہ بے حیائی ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ انقلاب نہیں آ رہا، تبدیلی نہیں آ رہی، ہزارہ کوششوں کے باوجود۔ دیکھیے ان کی تبدیلی آئی، خوشحالی آئی، نہ وہاں کوئی انڈسٹری لگی، نہ وہاں تیل کے چشمے پھوٹے، نہ روزگار کے مواقع ملے، نہ کاشتکاری کا سسٹم اور نظام وضع کیا گیا، نہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے نظام وضع کیے گئے۔ فرمایا آتاہم، یہ وہ ذات ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فرمایا اگر انقلاب لانا رب کی عبادت کرو، پھر دیکھو بھوک افلاس سے تمہیں کیسے نجات ملتی ہے، پھر دیکھو امن و سکون تمہارے معاشرے میں کیسے آتا ہے، پھر دیکھو انقلاب اور تبدیلی کیسے آتی ہے۔ یہ ہے اصل راز، یہ ہے اصل طریقہ کار۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی توفیق بخشے کہ ہم میں وہ حیا پیدا ہو کہ جب اللہ کے رسول کا فرمان ہمارے کانوں میں آئے، ہمارے دل کا حیا ہمیں مجبور کر دے کہ ہم نے یہی کام کرنا ہے۔ اللہ کرے ہمارے دل اتنے باحیا ہو جائے، ہماری آنکھیں اتنی حیادار ہو جائیں، ہماری زبان اتنی حیادار بن جائے کہ جب اللہ کے قرآن کا حکم آ جائے یا نبی علیہ السلام کی سنت سامنے آ جائے، ہم ہر چیز کو چھوڑ کر ان کے سامنے اپنی آنکھوں کو جھکا دیں، اپنی زبان پر ان کے ترانے الاپے، اپنے دلوں میں ان کی محبت کریں، اپنے انگ انگ اور اعضاء سے عمل کر کے دکھائیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مولا ہم نے جو تو نے تیرے رسول نے کہا ہم نے کر دکھایا ہمت کے مطابق، جہاں سے تو نے اور تیرے رسول نے روکا ہے اللہ ہم وہاں سے رک گئے ہیں۔ اب دیکھیے پھر اللہ تبدیلی کیسے لاتا ہے، سبز انقلاب کیسے آتا ہے، ہماری روحانی بیماری، جسمانی مشکلات کس طرح اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ میں یہ انقلاب، یہ تاثیر پیدا کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔